انسان ہو ان کو پڑھنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں انہیں اللہ اکبر کہنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا ضروری ہے. کہ اقرا، اور پڑھنے میں بھی کیا جا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھنا ہے تو کس کا نام لے کر کے؟ اللہ کے نام لے کر کے. جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ہی پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب یہ وہ پہلی آیت ہے. پہلی آیت میں درس یہ دیا گیا سبق کہ تمہاری پڑھائی کی شروعات اللہ کے نام سے ہو. اب پوری کائنات میں جتنے بھی اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے اور جگہیں ہیں جہاں بڑے بڑے پروفیسر پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں سے نہیں بڑے بھی جانتے ہیں، کہیں بھی اللہ کے نام سے شروعات نہیں ہوتی. میرے خیال سے یہی وہ مدرسے ہیں، یہی مسجدیں اور دینی درسگاہ ہیں جہاں اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گروہ اور یہ جماعت اللہ نے کیا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کس کے نام سے پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے. آپ لوگ بھی پڑھنے آتے ہیں، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں تو پہلی پڑھائی میں کیا کہتے ہیں؟ بابو پڑھو بسم اللہ کہتے ہیں. پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. قرآن کی پہلی آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو. پہلی آیت میں اللہ کے نام سے شروع کرنے کو کہا. اور اس آیت پر عمل کرنے والے چٹائی میں ضرور بیٹھتے ہیں، زمین پہ ضرور بیٹھتے ہیں، آپ سب بھی بیٹھتے ہیں، پڑھانے والے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سامنے جو کتاب ہوتی ہے وہ کس کی کتاب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سب سے افضل اور اچھی اور سچی کتاب سامنے ہوتی ہے، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. آدمی دیکھنے والے کیا کہتا ہے یہ پڑھائی چٹائی میں پڑھائی کرنے والے ہیں بچے، اور پڑھانے والے اور پڑھنے والے، ان کی کوئی اس طرح عزت اور وقار نہیں لوگوں کی نظروں میں. لیکن جاننا چاہے دنیا والوں کو، یہ وہ کتاب سامنے رکھتے ہیں. جب تک یہ کتاب موجود ہے اس کے جاننے والے اور سمجھانے والے سمجھنے والے موجود ہیں، تب تک آسمان و زمین بھی قائم ہے. جس دن یہ کتاب نہ رہی، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے نہ رہے، اس کے جانکار نہ رہے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، سورج بھی ختم اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، آسمان بھی پھٹے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ اڑنے لگے گی، ایک بھی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر زمین و آسمان قائم اور دائم ہے تو یہی کتاب ہے جس پر عمل کرنے والے موجود ہیں. جب تک یہ عمل کرنے والے موجود رہیں گے، رب کی عبادت کرنے والے بندے موجود رہیں گے، تب تک آسمان و زمین قائم ہے. تو یہ کتاب بڑی کتاب ہے اور پڑھنے والے بھی بڑی جماعت ہے اور اچھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نام سے پڑھو. تو یہ پڑھائی کی شروعات الحمدللہ مدرسے میں اور یہ مسجدوں سے شروعات ہوتی ہے. اور یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں. اور تکلیف سے گانے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو اس کے لیے اس کی تلاش میں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ علم کی تلاش میں جب نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. جنت بڑی ہی تکلیفوں سے گھیر دی گئی. اس لیے یہ تعلیم بہت اہم تعلیم ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہمارے ہرا سے واپس آئے تو آپ معلوم ہے کیسے تھر تھر کام رہے، آپ کے دل لرز رہا تھا، پورے جسم میں کپکپیاں آ گئی تھی. گھر جیسے پہنچے تو بیوی سے کیا کہا؟ زملونی زملونی، میری بیوی جلدی سے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. ڈر لگنے لگا، فوراً چادر بیوی نے اڑا دی. ایک دو جیسے کمبل وغیرہ جو بھی ہو اس کو اڑا کر کے، جیسے آج ٹھنڈی کا موسم ہے، کسی کو بخار آ جائے یا ٹھنڈی کہیں گئے ٹھنڈی لگی، کیا کرتے ہیں جلدی سے چادر اڑا دیں، کمبل اڑا دیں، رضائی اڑا کے سب اڑا دیتے ہیں تاکہ وہ کپکپاہٹ دور ہو جائے. چادر اڑا دیے، کپکپاہٹ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنے آپ کا ڈر رہا میں کہیں مر نہ جاؤں. کیوں؟ جو آئے تھے پہاڑ پر بڑے ہی مجھے ایسے دبوچے ہیں. جو قرآن کی آیت ہے، آیتیں یہ معاملی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے. لیکن بیوی نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہوگا. کچھ اس میں باتیں کہی کہ آپ رشتے کو نبھاتے ہیں. تو یہاں بھی پڑھانے والے رشتوں کو کبھی بھی توڑے نہ، کسی بھی جماعت میں اختلاف پارٹی نہ کرے، ملانے کی کوشش کرے. جو آدمی ملانے والا ہوتا ہے رب سے خصوصاً قریب کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ رحم سے ہی یہ رشتے اللہ ہی کی طرف سے رشتے آئے ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں. اور یہ رشتے انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو وہ انسان اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ اس کو برباد ہونے نہیں دیتا. تو ہماری عائشہ نے خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم، کہ آپ کو اللہ رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، ایسی برباد نہیں اللہ کرے گا. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہوں، آپ کے شوہر کہیں اگر باہر سے آئے، پریشانی میں آئے، تجارت میں پریشانی، کہیں لفڑا ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، باہر سے آئے تو آپ پر بھی واجب ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے پانی لے کر کے پہنچیں، وہاں ان کو بٹھائیں. پنکھا ہے، پنکھا چلائے، بجلی ہے نہیں تو وہ پنکھا ہاتھ والا بینا جس کو کہتے ہیں بیوی، اس سے اس کو ہوا دیں اور اسے حال چال معلوم کریں، اس کے ساتھ دیں. بیوی جب ساتھ لیتی ہے شوہر پورے کائنات سے لڑکتا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو ضائع اور رسوا ہونے نہیں دے گا. آپ کے کچھ کام ہیں ایسے جو مجھے یہ کام بتاتے ہیں اللہ آپ کا درجہ کو بلند کرے گا. اس میں سے بتایا تھا رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں. آپ سے لوگ رشتہ کاٹتے ہیں، آپ کاٹتے نہیں ہیں، جوڑتے رہتے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے تو رشتوں کو جوڑیے. کبھی بھی اختلاف کر کے آپس میں ایک دو گروہ تین گروہ نہ ہو جائے. یہ سن کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ شیخ علی کی سرزمین پہ 14 کتنے 18 کے 14 ٹولہ کتنے کافی 16 ٹولہ ہے اور سب مل کر کے کوئی کام کرتے. اس میں ایک پروگرام میں جو ہوا تھا ابتدائی کے سلسلے میں جو تعاون پیش کیے تھے وہ بتا رہے تھے کہ سارے 16 محلے والے ٹولے والے الگ الگ جگہوں پہ رہنے والے سب ایک ہیں. یہی جو ہے انسان کو مضبوط کر دیتا. آپ جو چاہیں کر سکتے، کئی مدرسے چلا سکتے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو اسی حساب سے آپ رہیے. اور کبھی بھی کوئی بھی انسان ہے کسی سے غلطی اور کچھ ہو جائے نظر انداز کیجئے اور اس کو سدھارنے اور اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. اس کو لے کر کے اتنا مت اٹھائیے جو اس سے اختلاف اور انتشار ایسے ہو کہ کام ہو نہ سکے اور بربادی کی طرف جائے. تو یہ رشتوں کو آپس میں جوڑ کر کے رہنا، یہ تباہی سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنا بھی ہے. تو مائی خدیجہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، آپ توڑتے نہیں. ایک ایک کر کے آپ جوڑتے گئے، لوگ جڑتے گئے اور کتنے تعداد میں مسلمان پھر ہوئے. ایک بات. دوسری بات کہ آپ غریبوں کے لیے جو کام نہیں کر سکتے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بیواؤں کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور مہمانوں میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی مہمان ہیں. آپ الگ الگ گاؤں سے اگر پڑھنے کے لیے آئے، مدرسے میں اگر پہنچے، آپ کا گھر یہ ہے، گاؤں میں بھی آپ کا گھر یہ ہے اور دوسرے کے گھر آپ پہنچ گئے. پتہ نہیں یہاں جیسے بہت بچے پڑھ رہے ہیں، اس گاؤں سے بھی ہیں، دوسرے گاؤں میں بھی ہیں. ایک بچہ یہاں کا ہے، ایک بچہ یہاں کا. یہ بچہ اگر اس گھر سے اگر چلا کے اس بچے کے یہاں اپنے دوست اپنے ساتھی کے یہاں تو اس کے گھر میں کھانا کھلاتا ہے، وہ مہمان ہے. تو آپ بھی اپنے گھر سے چل کر کے آئے. یہ مدرسہ ہے اور مدرسے میں آنے والے بچے کس کے مہمان ہوں گے؟ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ سبھی مہمان ہیں. تو کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو مہمان کی مہمان نوازی کوئی بھی کرتا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں تو اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا. تو آپ سب بھی آئے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان بچوں کو مہمان رسول کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھنے لکھنے اور ساری چیزوں کے انتظام
کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ ظاہر برباد ہونے نہیں دے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے وہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر بچے جو آئے ہیں باہر سے بھی آپ کے یہاں اڑوس پڑوس کے لیے یہ مہمان آپ کے ہیں، آپ ان مہمانوں کے اگر مہمان نوازی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، انشاءاللہ اسی کی برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس زمانے میں بھی دیکھیے جو مہمان ہو تو مہمان کو پہلے اپنے گھر میں کھلانے کی کوشش کیجیے، آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو وہ لا کر کے دینے کی کوشش کیجیے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں امام بخاری کی ذکر کیا، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک آدمی آیا اور شارحین نے لکھا ہے جو آدمی آنے والا وہ حضرت ابو ہریرہ ہی تھا، اور ابو ہریرہ کیا تھے؟ وہ بھی ایک طالب علم تھے، وہ بھی پڑھنے والے تھے، کچھ ہی سال، بہت 10-20 سال نہیں، 3 ساڑھے 3 4 سال ہی آپ کے بیچ میں رہے، لیکن اتنے لگے رہے۔ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں بچوں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر جانا کم کریں، کہاں رہنا؟ یہی رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث جو روایت کیے ہیں، وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ لوگ اور ادھر ادھر چلے جاتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا کرتے تھے، بس مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، بلکہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ انہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی آیا، شارحین نے لکھا ہے آدمی آنے والے میں سے وہی حضرت ابو ہریرہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کون ہے؟ آپ کو استاد کون ہے؟ آپ ہی کے دیکھ کر کے ایمان قبول کیے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن اتنی تیز بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، وہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس آدمی نے آ کر کے اللہ کے رسول مجھے بھوک تیز اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہاں بھی سننے والی بات ہے، سوچنے والی، اگر کوئی بھی طالب علم آپ کے گاؤں میں پڑھنے والے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں وہ چیز ہے، اس کو پہلے لا کر کے دیجیے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ جب آئے وہ اصحاب صفہ بھی تقریر سنے، اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا اور صاحبان چھاؤں کیے ہوئے تھے، اس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جو ادھر سے آتا اسی میں سے وہ لوگ۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایک بھوک لگی تھی ابو ہریرہ کو اور ایک پیالے میں دودھ آیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ ادھر سے پلانا شروع کرو۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے، ادھر بھی ایک لڑکا، ادھر بھی ایک لڑکا، یا آدمی جو بھی ہو سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی ہی دودھ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو بہت تیز بھوک لگی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے کہے میں کھینچا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ شروع دے دیے، وہ پیے پیتے، لیکن اتنا دودھ ختم ہونے کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، وہ پیے گا اور پیو اور پیے گا اور پیو، کہا بس اللہ کے رسول پیٹ بھرے۔ اللہ اکبر، ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کہنا یہ ہے ایک پیالے میں دودھ آتا ہے، پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے پہلے نہیں پیا۔ یہ گارجین ہوتا ہے، جو اساتذہ ہے وہ بھی سن لیں، جو یہاں پڑھنے پڑھانے والے ذمہ دار ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کو پہلے دیجئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے نہیں پیا، پہلے سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو بھوکے تھے، سب کو پلایا۔ ابو ہریرہ سے بھی کہا پی لو، سبوں نے پیا۔ لاسٹ میں آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی اگر بچے کسی چیز کے ضرورت مند ہیں، پھنتی ہے، آپ بعد میں کم وقت استعمال کیجئے، پہلے مہمان رسول سے احترام کیجئے۔ اور وہ بھی دیکھیے جو واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی کہتی ہے ایک آدمی آئے کہ اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ کہ جاؤ میرا گھر یہ ہے، بیویاں ہیں، سارے کے روم یہاں موجود ہیں، جا کر کے میرے گھر میں پوچھ لو کچھ کھانے کا ہے، مجھے مل جائے گا، کھا لیں۔ ایک بیوی کے پاس گئے کہ ہمارے یہاں کچھ، دوسری کے دروازے پہ گئے کہ ہمارے یہاں کچھ، تیسرے کے یہاں، چوتھے کے کسی بیوی کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو ایک کھجور اور ایک طالب علم ہے، ایک قرآن و حدیث کے اسٹوڈنٹ پڑھنے والا، وہ طالب
بھیجنا، پہلے کہا میرے گھر میں دیکھو، میں پہلے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کراؤں گا، میں میزبان بنوں گا۔ آج بھی آپ سب سے کہتا ہوں، آپ کے گھر میں قریب ہے تو آپ پہلے ان بچوں سے پوچھئے، آپ کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، آپ آ کر کے پوچھئے یہ ننھے بچے کیا ان کے یہاں گوشت پکا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پکا ہے آپ کھانے سے پہلے ان کا انتظام کیجئے۔ یہ ہے اصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے گھر میں پہلے دیکھو، بعد میں کہیں۔ جب دیکھا کوئی کھانے کو کوئی سامان نہ ملا، اللہ اکبر، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیویوں کے یہاں گئے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آج بھی اگر ایسا ہوتا ہے کبھی اساتذہ ان کے پاس اگر پیسے ہے، ہاں چیز کی ضرورت پڑ گئی، چاول ختم ہو گیا، یہاں راشن نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ پتا پہلے وہ لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب اعلان کریں گے، مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ایک استاد اٹھ گئی، ذمہ دار میں سے صدر سیکریٹری کوئی بھی کھڑے ہو گئے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں کھلانے کو، لہذا ہے کوئی ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ طریقہ کہاں کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے گھر میں کھانے کو جب کچھ نہ ملا کیا واپس آ گئے؟ بھوکا ایک طالب علم ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے، کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے، وہ بچہ پڑھے گا کیسے؟ وہ طالب علم تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ آپ فکر مند ہوئے، گھر میں کچھ نہیں کا کچھ نہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا ہے کوئی ایسا جو یہ میرا مہمان ہے، میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ کوئی ہے؟ آپ نے اعلان کیا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں بھیجا تو تھا، یہاں بھی اگر کوئی ذمہ دار اعلان کرے وہ ذمہ داری نبھائے تو آپ میں سے بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو لے جاؤں۔ رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز ختم ہو گئی، بھوک لگی ہے، 9-10 ٹائم بج رہے رات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، میں کھلاؤں گا، اس مہمان نوازی میں کروں گا۔ وہ آدمی اٹھ کر کے اس مہمان کو سامنے اس طالب علم کو لیا، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ لوگوں سے بھی کہیں گے اگر کبھی مدرسے میں ایسی نوبت آئے، ایک نوجوان دوسرا تیسرا، یہ گھر والا وہ گھر والا، یہ چاروں طرف یہ تمام گھر والے ایک ایک کر کے اگر لے جائیں، کسی پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور بچے ایک بھی بھوکے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے وہ صحابی رسول لے جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے خالی لے جانا نہیں ہے لیکن دل ہے، دل کس طرح اس صحابی رسول نے ابو ہریرہ کو اس طالب علم کو اٹھایا، کہا کہ چلو چلنا ہے، رات کا ٹائم ہے، لے چل رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹائے، بیوی نے آواز دی، دروازہ کھولا، بیوی نے دروازہ کھولا، اس کے بعد شوہر نے کہا بیوی ایک بات بتا دو۔ کیا کہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان جو آپ کے گھر میں کھانا نہیں تھا، میں ان کو کھلانے کے لیے کوئی سامان اگر ہے تو اس کو جمع کر کے یہ مت کہنا کہ یہ کل کے لیے کچھ نہیں رکھنا، نہیں کچھ بھی رکھنا نہیں ہے میری بیوی، اس مہمان کے لیے دے دینا۔ بیوی نے کیا خبر دی؟ قربان جائیے، بیوی نے کہا سرتاج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسی کہ ہمارے گھر میں چاول فلاں چیز پیسے موجود ہیں۔ کیا کہا؟ بیوی نے کہا شوہر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو 2-4 روٹیاں، کچھ کھجوریں جو کھانے کو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہی کا کھانا ہے۔ چھوٹا بچہ ان کے گھر میں تھے، ان کو کھلایا نہیں، انہی کا کھانا بچا ہوا ہے، ابھی وہ لوگ کھائے نہیں ہیں، بھوکے ہیں، کھانا مانگ رہے بچے، ہم نے دیا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ شوہر نے کیا کہا؟ میری بیوی میرے بچے، ان بچوں کو لوریاں دے کر کے ان کو کچھ سنا کر کے سلا دو، کسی طرح حوصلہ پھیلا کر کے سلا دو، بھوکے بچے سو جائیں۔ اللہ اکبر! باپ کیسا ہے، ماں کیسی ہے؟ باپ نے کہا مہمان رسول کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو کھلانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، کہ بچوں کو بھوکے سلا دو، آج مہمان رسول کو کھلانا ہے۔ کہا ابو طلحہ آپ کو بھی کھانے کے نہیں کوئی بات نہیں، بیوی کھانے کو تمہارے بھی نہیں کوئی بات نہیں، اگر دونوں کے کھانے کے سامان ہوتے تو اپنا کھانا کھلا دیتے، ان کے گھر میں اپنے خود کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے
یہیں پر بس نہیں، اس کے بعد بیوی سے کیا کہا، چپکے سے کہا، مہمان کو خبر نہیں، ادھر گئے اور کہا کہ بیوی کرنا کیا ہو، بچوں کا کھانا، 2-3 بچوں کا کھانا بڑے آدمی کے لیے کیا ہو، اور وہاں سعودی میں آج بھی یہ دستور ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مہمان کو دیں گے آپ کھائیے نہ، لیکن وہاں ایسا نہیں، مہمان کے ساتھ گھر والا بچوں کا کھانا، 2 بچے ہیں آپ منیے، 2 بچوں کا کھانا بڑے آدمی کے لیے کہو۔ اب یہ مہمان کے ساتھ اگر ابو طلحہ بیٹھ جاتے ہیں تو مہمان کو آدھا ہو رہا، آدھا تو پیٹ بھرے گا۔ بیوی سے چپکے سے کہا، بیوی ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہ جیسے دسترخوان لگا دیے میں بھی بیٹھ جاؤں گا، مہمان بھی بیٹھ گئے، یہاں بھی رکھ دیا، یہاں چراغ، اس زمانے میں یہ لائٹ بجلی تو چراغ، اس کو جلانا اور جلاتے وقت اس کے بعد پھر ادھر جانا، پھر ادھر سے آنا، تھوڑا سے جیسے ہم لوگ ڈیویا اس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیکری جو بڑے بڑے جانتے ہیں، اس میں وہ ہوتا ہے کپڑا وغیرہ لے کر، اس کو صحیح کرنے کے لیے تم ایسے چھونا اور اسی اپنے آنچل سے دوپٹہ سے جیسے کہ اس کو بجھا دے، اور جب بجھ جائے گا کیا ہوگا، اندھیرا غور کیجیے، کہا اس کے بعد کیا کہ بیوی کرنا یہی ہے، مہمان رسول بڑے بھوکے ہیں، کھلانا ان کو ہے، مجھے کھانا نہیں، صرف بجھا دینا، جیسے ایک نوالا لے لوں گا وہ بھی لے گے، بسم اللہ سے شروع کروں گا، ایک نوالا منہ پہ ڈالوں گا، مہمان بھی روشنی میں نوالا ڈالے گا، جیسے چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، میں ایک نوالا جو منہ میں ڈالوں گا اسی کو چباتا رہوں گا، چباتا رہوں گا، چباتا رہوں گا، اور یہ مہمان کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، یہ سوچ کر کے کہ ابو طلحہ میزبان بھی گھر والا بھی کھا رہا ہے، کیونکہ آواز منہ میں چبانے کی وہ کان سے سنے گا اور میں سنا ہوں گا، وہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان کھاتا رہے گا، سارے کھانے کھائیں گے، پیٹ ان کا بھرے گا، بیوی آج میں بھی نہیں کھاؤں گا، ایک ہی لقمہ لے کر کے منہ میں چباؤں گا تاکہ انہیں احساس ہو میں بھی اندھیرے میں کھا رہا ہوں۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا، شوہر نے اسی طرح کیا، شوہر بھی رات میں بھوکے سو گئے، بیوی بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے، مہمان نے شکم سیر ہو کر کے کھایا، ان کو کچھ بھی خبر نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ بچوں کا کھانا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم میزبان بھی ہمارے ساتھ نہیں کھا رہا ہے، کچھ اور چل رہا ہے، اس کو کچھ بھی خبر نہیں، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر جو ذات مستوی ہے وہاں خبر چل رہی ہے، اللہ اللہ، رات میں ابو طلحہ بھی بھوکے سو گئے، بیوی بھی بھوکی سو گئی، بچے بھی بھوکے سو گئے، وہ مہمان بھی کھا کر کے سو گئے، فجر کی اذان ہونے لگی، مہمان کو جگایا، خود ابو طلحہ جاگے، چلے چلنا ہے کہا، مسجد نبوی میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ابھی دنیا والوں کو خبر نہیں، صرف بیوی اور شوہر کو معلوم ہے، تیسرا اللہ جانتا ہے، جبرائیل سے کہا او جبرائیل جاؤ جاؤ، نہیں معلوم کسی کو اس مہمان کی کیسے مہمان نوازی کی ہے، جاؤ میرے حبیب کو بتا دو کس طرح معاملہ ہوا، آیت اتر گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے ہیں جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے پاتے میں بھوکے میں رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے، جبرائیل آیت لے کر کے آ گئے، فجر کی اذان ہوئی، جماعت بھی ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا لوگوں ایک آیت ایسی اتری ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ میری ایسے بندے ہیں، جب اس بندے اور بندی نے رات میں یہ واقعہ اور اس طرح کا منظر پیش کیا، ساتوں آسمان کے اوپر رہنے والا ہمارا جو رب ہے وہ وہاں مسکرا جاتا ہے، اس کو بڑا پسند آتا ہے، جبرائیل کو بھیج دیا کہ ایسے ہمارے بندے ہیں جو خود بھوکے رہتے دوسرے مہمانوں کو کھلاتے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ بیوی اور شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن تیرا رب جان رہا ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، قیامت تک وہ پڑھی جاتی رہے گی، دنیا والوں کو پتہ رہے گا کہ انہوں نے اپنے تنہائی میں اندھیری رات میں کیا،
کے مہمان تھے، کھلایا بھوکے رہے، یہ بھی پڑھنے والے مہمان ہیں، یہ بھوکے کبھی نہ سوئے۔ آپ کے گاؤں اور بستی کے اندر اگر یہ مدرسہ قائم ہے، جس طرح چلا رہے اس سے بہتر چلائیے، کوئی ایک بچہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ ابو طلحہ خود بھوکے سوئے، بچوں کو اپنے بچوں کو بھوکے سلائیے، بیوی بھوکی سوئی، لیکن طلبہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ مہمان رسول ہوتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں رکھنا ہے۔ یہی یہاں کے لوگوں سے کہنا ہے۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، جی ٹائم ختم ہو رہا ہے، ختم ابھی کر دیتے ہیں۔ تو کہنا یہ مہمان رسول ہے، بچے آپ سب آئے ہیں، آپ لوگ اطمینان سے محنت سے پڑھیے، اللہ ہنگامہ مار پیٹ جھگڑا لڑائی استاد جو کہیں ان کی بات مانیں، قرآن مجید کو ایک دم بہترین احترام سے رکھیں، کبھی زمین پہ نہ رکھیں، کبھی اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، ایسے ویسے گالی گلوچ مار پیٹ کوئی ادھر توڑنا پھوڑنا یہ سب نہ کریں۔ اساتذہ جو آپ کے کہیں اس پر عمل کریں اور اچھے بچے بن کر کے رہیں، بہترین محنت سے پڑھیں، تقریر کریں، دعائیں یاد کریں اور اپنے اساتذہ کے احترام کریں، لوگوں سے بھی اچھے سے میل ملاپ رکھیں، جب بھی کہیں جائیں کسی سے ملیں آپ سلام کریں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان بچوں کا دیکھ ریکھ اور نگرانی کریں۔ یہی ایک چھوٹی سی اور وہ مختصر سے گفتگو تھی، اور اسی میں یہی کہنا تھا کہ جو اساتذہ وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس کے کام جو انجام دیتے ہیں، وہ یہ کوئی بھی ہم رہیں چاہے کوئی رہے، وہ اخلاص و نظریات کے ساتھ دیں، اللہ اسے برکت دے گا۔ اور یہ سوچیں کہ بہترین تعلیم ہے، ہم ایک کو پڑھاتے ہیں، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا، وہ جس کو پڑھائے گا وہ پڑھتا رہے گا، تب تک ہمیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھانا بھی چاہیے، اور بچے آپ سب محنت سے اور بہترین سے پڑھیے، زیادہ دنوں تک رہیے بھی اور جھگڑا لڑائی نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس مدرسہ دار قرآن کو دین دنی اور رات میں ترقی عطا فرمائے، یہاں کے ذمہ داران کو اپنی ذمہ داری کے احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانے کی بہترین طریقے سے اللہ توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس میں شریک ہیں تعاون